بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایسا ایمان لائے کہ پھر شک و شبہ سے پاک رہے اور اپنے اموال اور اپنی جانیں اللہ کی راہوں میں کھپاتے رہے۔ یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ آج کی اس بہت ہی بابرکت محفل میں سب سے پہلے تو میں اپنے ان روحانی بیٹوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے والدین کی جدائی برداشت کر کے بڑی بڑی اداسیاں سہ کے اپنی زندگی کی سب سے عظیم منزل حفظ قرآن مجید کو حاصل کر لیا۔ یقیناً یہ بچے بہت ہی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں، اور یہ نہ صرف ادارے کے لیے بلکہ اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی۔ تو ان سارے بیٹوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں اس موقع پہ میں بچوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور حافظ قرآن پر تو بہت محنت کرتا ہے۔ اس کی محنت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ یہ حفظ سے رک جائے، آئے نہ، آ جائے ہفتے بعد بھاگ جائے، ہفتے بعد نہ بھاگے مہینے بعد چلا جائے، چلے قاعدہ پورا کر کے چلا جائے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ 5 پارے پورے کر کے بھاگ جائے۔ 15 پارے جب ہوتے ہیں تو اس کا خصوصی حملہ ہوتا ہے کہ ابھی بھاگ جائے، اور کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بچے گھبرا بھی جاتے ہیں۔ تو میں ان اپنے سارے روحانی بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے جب قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں شیطان رجیم سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اس کا حملہ سب پہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جتنے لوگ بیٹھے سب پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، میرے اوپر بھی کر رہے ہیں، آپ پر بھی کر رہے ہیں۔ اس کی کوشش تھی پروگرام سننے آئیں نہ لوگ، آ گئے تو تھوڑا سا سن کے اٹھ جائیں، یا آ ہی گئے ہیں تو توجہ سے نہ سنیں، دھیان سے نہ سنیں، ادھر ادھر باتوں میں لگے رہیں۔ جو گفتگو کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، اس میں ریاکاری آ جائے، شہرت آ جائے، دکھاوا آ جائے، ہر وقت حملے کرتا ہے۔ تو بہرحال ان بچوں کو بہت بہت مبارک، اللہ کے فضل سے شیطان کے سارے حملے ناکام رہے، لیکن حملہ اس نے اب بھی کرنا ہے کہ چلیں حافظ تو بن گئے، عالم ہی نہ بنے، دوبارہ اسکول کی دنیا میں واپس چلا جائے۔ اب حفظ کر کے آگے کیا کرنا، اتنا ہی کافی ہے، یہ بھی اس کا ایک حملہ ہوگا۔ چلیں حافظ بن ہی گیا ہے تو اب اس کو یاد نہ رکھے، چلیں نام کے ساتھ حافظ لگ گیا، اتنا کافی ہے، یہ بھی اس نے حملہ کرنا ہے، اور اس سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ۔ کہاں ہیں چاروں ہمارے بیٹے؟ ماشاءاللہ ادھر آئے نا، آپ ذرا قریب آئیں، ماشاءاللہ۔
اچھا سن رہے ہیں نا کیا بتا رہا ہوں؟ جی بارک اللہ فیک. تو کیا اب اس نے کیا حملہ کرنا ہے کہ حافظ تو بن گئے عالم نہ بنے؟ بعض دفعہ منزل دہرانے سے پہلے پھر آ جاتا ہے کہ منزل کیوں دہرا رہے ہو، پھر ٹائم لگ جائے گا. تو یہ سارے حملے ناکام کرنے ہم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی. آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ ایسے بھی یہاں ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہیں جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے سارے بچے قرآن کے حافظ اور عالم بن. اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم خواہش کو اپنے ہاں قبول فرمائے. اسی طرح سے اساتذہ کرام کی جو محنت ہے یقیناً وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عزت اور تکریم کے لائق، اور اداروں کی روح رواں ہیں. انہی کی دن رات کی کوشش اور محنت سے اس چمن کی ساری رونق اور اس فصل کے اندر یہ بہار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اپنے ہاں قبول فرمائے. اس طرح ہمارے جو معاونین احباب ہیں، اداروں کے ساتھ محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، یقیناً ایک ایک آیت میں ان کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. آج میں نے آپ سے انتہائی اہم بات کرنی ہے، اور وہ بات ہے ایمان کی. یہ کیا ہوتا ہے اور جائزہ لینا ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اعراب نے کہا ہے ہم ایمان لائے. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے کسی عمل کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے. ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اعراب کون تھے؟ یہ وہ صحرا کے رہنے والے، دور دراز کے علاقوں سے آنے والے. جب اسلام غالب ہونے لگا اور چپے چپے پہ پھیلنے لگا تو انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں داخل ہوئے. آپ کے پیچھے کچھ چند نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، آپ کا کوئی نہ کوئی خطاب بھی سنا ہوگا، لیکن آپ کی تربیت میں رہنے کا موقع نہ ملا. بات بات کے اوپر احسان جتلاتے تھے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے. ادب آداب تہذیب سے بھی
کو بہت زیادہ آگاہ نہ تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر آ کے آوازیں دے رہے ہیں, یا محمد اخرج الینا, اے محمد ہماری بات سنو, ہمیں کام ہے, باہر آ جاؤ. تو اس طرح کی ان کی کچھ ایسی حرکتیں تھیں, ایسے معاملات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے بہت زیادہ اعمال سابقہ دور جاہلیت والے, ان کے اثرات زندگی میں باقی, بلکہ احسان جتلا جتلا کے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بار بار یہ احسان جتلاتے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. ہاں تم یہ کہہ لو کہ کلمہ پڑھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا. ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو دل کے اندر اترتی ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تمہارے دلوں کے اندر پہنچا نہیں, ابھی پہنچ جائے گا, ابھی نہیں پہنچا. ابھی تمہیں محنت چاہیے, ابھی تم نے پیغمبر کی صحبت اختیار کرنی ہے, ابھی آپ سے تربیت لینی ہے, ابھی تم نے میری راہوں میں خرچ کرنا ہے, میری اور میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے. کرتے رہو گے پہنچ جائے گا. ابھی تک نہیں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ کہنا ہو کہ ابھی یہ کام نہیں ہوا, آ جائے گا. ہم بیٹھے ہیں نا, تو کوئی پوچھے قاری خالد صاحب آ گئے, تو میں کہوں ابھی تک نہیں آئے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا مجھے توقع ہے آ جائیں گے, ابھی تک نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تک داخل نہیں ہوا, ویسے داخل ہو جائے گا, اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, دل میں کیسے داخل ہوتا ہے. اس پہ بڑھنے سے پہلے میں اپنے آپ سے, سچی بات ہے, جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے, اور اندر ہی اندر کوستا بھی ہے, اور اندر ہی اندر تانے بھی اپنے آپ کو دیتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے سامنے آ کے کلمہ پڑھا, پیغمبر سے ملاقات کی, پیغمبر کی زیارت ان کو نصیب ہو گئی, مدینہ منورہ میں وہ آئے, اللہ کے پیغمبر کے حجرات کے باہر بھی کھڑے رہے, امام کائنات علیہ السلام کی زندگی کے مبارک لمحات بھی ان کو نصیب ہوئے. پھر بھی اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے, تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو ایمان پہ محنت کی ضرورت تھی. تو ہم لوگ 21ویں صدی کے رہنے والے, جن کو نہ وہ زیارت نصیب ہوئی, نہ وہ کفیت نصیب ہوئی, نہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنا نصیب ہوا, ہم نے کہاں سے یہ فرض کر لیا ہے کہ بس ایک مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے, ہمارا نام مسلمانوں والا ہو گیا, ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو گیا, مسجد میں کوئی 2-4 ٹکریں لگا لی, کبھی کسی گلے کے اندر 5-10 روپے ڈال دیے, کبھی کسی قاری صاحب کی کو خدمت کر دی, اور نعوذ باللہ من ذالک کبھی کبھی کو بدعت اور شرک کا کام کر لیا, اور ہم اپنے آپ کو پکا ٹھٹکا مومن سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں تو شک کوئی نہیں سکتا, ہم تو بڑے پکے مومن ہیں. ہمارا رویہ بھی ان سے ملتا جلتا ہوتا ہے. میں نے چندہ نہیں دیا,
میں ہفتے بعد نماز پڑھتا ہوں نا، وہ عید کی نماز پڑھی تھی نا میں نے، تو میں مومن ہوں۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نہیں، ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جو 1 انچ کے لیے قتل کرنے پہ تلا بیٹھا ہے، جو ایک پگ ڈنڈی کے لیے، ایک بننے کی خاطر، خون لینے کے لیے ادھار کھائے بیٹھا ہے، جو ایک مرلے کی خاطر 2-2 4-4 قتل کرنے کو بھی تیار ہے، جو شخص رات کے 2-2 4-4 گھنٹے موبائل پہ گزار لیتا ہے اور قرآن مجید کے لیے اس کے پاس 10-15 منٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں سچا عاشق ہوں، میں پکا مومن ہوں، میرے عاشق ہونے میں، عاشق رسول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسے دعوے نہ کیا کریں، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ سچے مومن آپ ہیں کہ نہیں؟ 3 اس کی نشانیاں بتا دیتے ہیں، میرا اور آپ کا جائزہ ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان کہاں تک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی، ایمان ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہر بندہ دعویٰ کر سکے۔ ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے، دل کے اندر ایمان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا تو ایمان کا ایک حصہ پورا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ ایمان آپ کے دل کے اندر تک اتر جائے، رگو ریشے کے اندر سرایت کر جائے، دل کے خون کے قطروں کا حصہ بن جائے، ایمان آپ کی آنکھوں کا حصہ بن جائے، ایمان اپنے دل کے اندر جگہ بنا لے اور ایسی جگہ بنا لے کہ وہ دل کے اندر پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے۔ پھر تیسرا حصہ ایمان کا یہ ہوگا، جب دل کے اندر پکا ہو جائے پھر وہ اعضاء کے اندر نظر آنے لگے، زبان بولے تو پتہ چلے کوئی مومن بندہ بات کر رہا ہے، اس کی زبان میں پاکیزگی ہو، اس کی آنکھیں دیکھیں تو پتہ چلے ایمان والے کی آنکھیں ہیں، اس کی آنکھوں میں حیا نظر آتا ہو، اس کے ہاتھ کھلیں تو پتہ چلے ایمان والے کے ہاتھ ہیں، اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، اس کے پاؤں چلیں تو پتہ چلے کہ ایمان والے کے پاؤں ہیں، وہ بے حیائی کی طرف چل کے نہ جاتے ہوں، تو ایمان پھر عمل کے اندر بھی آ جائے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو ایمان کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ بول کے ذرا میرے ساتھ، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، ایک حصہ پورا ہوا ہے، ہمارا تو ابھی ایک حصہ پورا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ دل کے اندر اتر جائے، اور پھر تیسری چیز ہے کہ وہ عمل کے اندر نظر آنے لگے۔ یہ 3 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کبھی اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے۔ ابو بکر کے ایمان کی کیا بات تھی، دوڑے دوڑے آئے مشرکین مکہ، کہنے لگے اس کو سچا مانتے ہو؟ کس کو؟ عبداللہ کے بیٹے محمد کو۔ جی سچا مانتا ہوں، تمہارا دوست ہے؟ دوست ہے۔ سنا نہیں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں تھا، میرے پاس فرشتے آئے، وہاں سے مجھے لے گئے مسجد حرام سے
شام کے علاقے میں، فلسطین میں مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی. وہاں سے پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ لے گئے. سیر کر کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا. تم اب بھی اس کو سچا مانتے ہو؟ یہ بات تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے. جناب صدیق نے کہا کون کہتا ہے؟ کہا وہ جس کو تم نبی کہتے ہو. جی وہ کہتا ہے؟ ہاں وہ کہتا ہے. کہا جو وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، میں اس کو مانتا ہوں. صدیق ایک ایک دروازے سے لوگوں کو آواز آئے گی جنت میں آ جاؤ، اور صدیق تو ان میں سے ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. پہلا حصہ ہے زبان سے اقرار کرنا، وہ ہمارا پورا ہوا. دوسرا حصہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. تو جب دل میں اترتا ہے تو پھر اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ہم تو نہیں جانتے تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دل میں ایمان اترتا ہے تو 3 نشانیاں بندے کے اندر آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان اتر گیا ہے. پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے. کتنی محبت ہو جاتی ہے؟ والدین سے بڑھ کے ہوتی ہے، ماں سے زیادہ ہوتی ہے، باپ سے زیادہ ہوتی ہے، رشتہ داروں سے زیادہ ہوتی ہے، بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے، مکان سے زیادہ ہوتی ہے، جائیداد سے زیادہ ہوتی ہے، کاروبار سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی کوٹھی اور بنگلے سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی زمینوں اور پراپرٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. اللہ نے 8 چیزوں کے نام لیے گن کے. تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، کنبے اور قبیلے، تمہاری بیویاں، بیویوں کے شوہر، تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہاری رہائشیں جہاں تم اس وقت رہتے ہو، اور تمہارے کاروبار جن کے نقصان کا تمہیں بڑا ڈر رہتا ہے. اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے. ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. وہ صحابی رسول ہیں. اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ان گلیوں کو چھوڑ دو جہاں بچپن گزرا تھا، اس گھر کو چھوڑ دو جہاں بچپن میں تم نے سہانے خواب دیکھے تھے، اس ماں باپ کو بھی چھوڑ دو جو تم سے پیار کرنے والے تھے. اس وجہ سے نہیں کہ وہاں کو مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہاں دین پہ عمل نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھی جاتی،
زکات کا موقع نہیں ملتا، توحید کے اعلان کا موقع نہیں ملتا، اللہ کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، دین کے دشمن وہاں رہتے ہیں، وہ دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے، اور اس سچے محبت کرنے والے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، آپ ایمان اور یقین کے ساتھ بتائیے، جس بندے کو بھی جب قربانی دینی پڑتی ہے تو اس کی محبت کا امتحان قربانیوں سے ہوتا ہے۔ آپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اولاد کے لیے کتنے گھنٹے آپ خون پسینے کی کمائی ایک کر دیتے ہیں، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ان کے لیے ہمارے جینے کا انداز کیا ہوتا ہے، جب ہمیں مال سے محبت ہوتی ہے تو مال کی خاطر لوگ 2-2 4-4 5-5 سال ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بیرون ملک کی دنیا میں رہتے ہیں کہ نہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے اور اسے کمانا چاہتا ہے اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول پہ آپ کا ایمان ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ کو، دل سے ٹوٹ کے چاہتے ہیں، آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو بادل نخواستہ نہیں، بھاگ بھاگ کے شوق سے آتے ہیں، آپ کو آرام ملتا ہے، سجدہ کرنے سے سکون ملتا ہے، دعا کرنے سے اطمینان قلب ملتا ہے، تلاوت کرنے سے ذکر الہی سے یہ علامت ہے آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس سے بات تو کرتا ہے نا، اس سے تو آپ 2-2 گھنٹے گندی سی محبت، دنیا والی محبت، گھٹیا سی محبت، بدکاروں والی محبت بدکاروں کو ہو جاتی ہے، تو اس کال کے اوپر 2-2 گھنٹے فون کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ اس بندے کا ایمان کیسا ایمان ہے جس کو اس کا رب بلاتا ہو، آجا میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز کے لیے سجدے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وہ کہ میں مومن ہوں، میں سچا عاشق ہوں، اس کی عاشقی اور اس کے ایمان پہ تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، یہ ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ بیٹے یہ شور بند کر دیں، یہ باہر کیا کام شروع کرتی ہے، ٹپڑی لگائیں، اس سے آوازیں نہ لگائیں، شور نہ کریں، ادھر آ جائیں، باقی بچے جن کی ڈیوٹی نہیں ہے اندر تشریف لیں۔ تو ہجرت پہ جا رہے ہیں، ایسا منظر ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، سسرال والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، یعنی تمہاری بیوی ادھر رہے، تم جانا چاہتے ہو جاؤ۔ ابھی کچھ وقت نہیں گزرتا ددیال والے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ ہمارا خون ہے، ہمارا بیٹا ہے، یعنی اس کا حقیقی بیٹا، اس کو نہیں ہم جانے دیں گے۔ کیا منظر ہوگا کہ ادھر سے سسرال والے اس کی بیوی کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، اور ادھر سے ددیال والے چاچے تائے بیٹے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ صحابی رسول عظیم، اللہ کے نبی کے عظیم ساتھی، کوئی ایک داستان ہے، دسیوں صحابہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے۔ ایک طرف وہ اپنی بیوی کی رفاقت کو یاد کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹے کی جدائی کو یاد کر رہے ہیں، ایک طرف کاروبار ہے جو ادھر رہ رہا ہے، چوتھی طرف رہائش ہے جو ادھر ہی رہ گئی ہے، بچپن کی گلیاں ہیں جن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، وجہ صرف ایمان ایمان ہے۔ محبت بھری اداسی نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ددیال والوں کو، بیٹا ادھر رہ جائے، جانے دو گے جانے دیں گے، دیکھتے ہیں سسرال والوں کو، بیوی میری تمہارے پاس رہ جائے، جانے دو گے جانے دیں گے، کاروبار کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوں گے، یہ مال بھی ادھر رہ جائے، جانے دو گے جانے دیں گے، کہا رکھ لو سب کچھ، میں اپنے ایمان کی خاطر مدینے والے کے پاس جا رہا ہوں۔
تو پہلی علامت کہ آپ کو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت، آپ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی باتیں مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پہلی علامت سچے ایمان کی ہوتی ہے کہ دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کے ہوتی ہے، پوری دنیا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کے جینے کے انداز کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میدان سجا ہوا ہے اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں آؤ اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی میں آسمان بھی آ جائیں گے، زمین بھی سمجھ جائے گی، یقین ایسا ہے جیسے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ بخن بخن، واہ جی واہ جی واہ۔ اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں کس چیز پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ وہ نوجوان تھا، اس کے دل کے اندر بھی ارماں تھے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی وہ جنت چوڑائی میں زمین و آسمان سارے آ جائیں گے۔ کہاں وہی جنت جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سارے ہی آ جائیں گے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، پھینک دیتے ہیں، زمین پہ پٹک دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ کھاتے کھاتے لیٹ ہو گیا کہیں جنت سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میدان میں اترتے ہیں اور شہادت کی راہوں پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو بس وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پہ جب یقین آ جاتا ہے پھر کبھی شک میں نہیں رہتے اور اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ صدیق کیا لے کے آئے؟ سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ عمر کیا لے کے آئے؟ آدھا مال لے کے آ گیا۔ عثمان، اور عثمان کے تو کیا کہنے، یہ 100 اونٹ پالان سمیت سامان سمیت رب کی راہوں میں اور ضرورت ہے، 100 اور ضرورت ہے، 100 اور ضرورت ہے، 100 اور ضرورت ہے، سونے کے سکے اور ضرورت ہے، چاندی کے سکے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ ایک اور میدان سجا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں آ گئے ہیں اور یہ صحابی رسول ہیں، یہ انصار مدینہ ہیں، انہوں نے اپنی کمروں کو امام کائنات کے وجود مبارک کے اوپر یوں ڈھال بنا کے جھکا لیا ہے۔ تیر برس رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، زخموں کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، ان کی کمریں ایسی دوری ہیں جیسے پتھر اور لکڑی کی بنی ہوں، سب کچھ سہ رہے ہیں۔ اگر تیر نظر آتا ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف جاتے ہوئے تو کوئی اپنا سینہ تان کے کہتا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیے، نحری دون نحرک، آپ کو بچانے کے لیے میرا سینہ حاضر ہے نا۔ ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین جب کر لیتے ہیں پھر اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کی راہوں میں اپنے اموال بھی لگا دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کوئی خاص ایجنڈا ہو، شیطان ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، میں اس ادارے کی بات نہیں کرتا، آپ کے ایمان کا سوال ہے۔
ابھی فصل گزری ہے، فصل گزرتی ہے، منجی کی بھی فصل آتی ہے، مکی کی بھی فصل آتی ہے، آلو کی بھی۔ اس مدرسے کی بات نہیں کرتا، آپ کے ایمان کا سوال ہے۔ کبھی حساب کیا ہے میرا عشر کتنا بنتا ہے؟ پورا حساب کر کے اپنا ہی محلے کے کسی غریب کو دیا کبھی؟ اس کے پوچھے بغیر بے چین ہو کے، بےتاب ہو کے کہ ان کا حق ہے میں ان کے گھر پہنچاؤں؟ کبھی آپ کے ایمان نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ میں فصل اٹھا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو حق اس اللہ کا ہے جس کو میں نے مانا ہے؟ زمین اس کی ہے، پانی اس کا ہے، ہوائیں اس کی ہیں، سب کچھ تو اس کا ہے، جوانی دی تو اس کی ہے، ہاتھ چلے تو اس کے ہیں، آنکھیں دی تو اس کی ہیں، دماغ سے سوچ کے سب محنت کی تو اس کا ہے، تمہارا ہے ہی کیا؟ اور اس رب نے کہا میری راہوں میں زیادہ نہیں، بس اتنا سا دے دو، 5% دے دو، اپنے محلے کے کسی یتیم کو دے دو، مسکین کو دے دو، غریب کو دے دو، بیوہ کو دے دو، ادارے کو دے دو، مدرسے کے دے دو، مسافر طلبہ کو دے دو۔ یہ تو ایمان کا سب سے بنیادی تقاضا تھا کہ 5% پورا حساب کر کے اگر دیتے ہوئے دل کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں دے رہا ہوں، اتنی میں نے محنت کی ہے، اور اس 100 میں سے 5 بوریاں ایسے ہی میں کسی اللہ کی راہ میں دے دوں، تو اس بندے کے اندر ایمان ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ بھی کہتے ہیں میں سچا عاشق ہوں، یہ بھی کہتے ہیں پکا مومن۔ یہ تو کم از کم مطالبہ تھا۔ عمر نے تو 50% لگایا ہے، ابو بکر نے تو 100% لگایا ہے، ابو الدہداء کا ایمان تو اتنا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ایک کھجور دے دو، میں اس کے بدلے جنت میں تمہیں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی کا ایمان اتنا کمزور ہے وہ نہیں دیتا ہے، ابو الدہداء کا ایمان اتنا ہے، میرے لیے بھی یہی ضمانت ہے، تیرے لیے بھی یہی ضمانت ہے۔ اس کے مالک کے پاس چلا جاتا ہے، کھجور تیری ہے، بیچ دے، میری 10 کھجوریں لے لے، نہیں 100 لے لے، نہیں 200 لے لے، نہیں 300 لے لے، نہیں 400 لے لے، ایک کھجور دے دے، نہیں 500 لے لے، 600 لے لے، حتیٰ کہ کہتے ہیں میرا سارا باغ لے لیں۔ کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، محمد کریم نے کہہ دیا ہے اس ایک کھجور کے بدلے جنت کی کھجور لینی ہے، میرا سارا باغ لے لے، ایک کھجور دے دے۔ وہ پورے باغ کی بات سنتا ہے تو راضی ہو کے کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ادھر سے آواز دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، نکل جاؤ اس باغ سے، اس باغ کا سودا امام کائنات کی زبان اور گارنٹی پہ جنت کی ایک کھجور کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایمان تو یہ ہے۔ مر وہ بھی جاتا ہے جس نے نہیں دی تھی، مرتا وہ بھی ہے جس نے ایک کھجور کی خاطر پورے باغ کا سودا کر لیا تھا۔ جنازہ اس کا بھی اٹھا ہوگا اور اس کا بھی اٹھا ہوگا۔ جب ابو الدہداء کا جنازہ اٹھتا ہے تو امام کائنات کہتے ہیں کم من عفق رداح لأبی الدہداء، ابو الدہداء میں نے تو ایک کھجور کا وعدہ کیا تھا، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تیرے انتظار میں ایک کھجور ہی نہیں، جنت کی کھجور کے اوپر لگے ہوئے پھل وہ انتظار میں ہیں۔ ابو الدہداء کی روح کب آتی ہے اور اس کو ہم کب پیش کیے جاتے ہیں، وہ تو تیرے انتظار میں۔ دوسری علامت اللہ کے پیارے نبی نے ایمان کہ سچے ہونے کی یہ بتائی، پہلی علامت کیا ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ زبانی دعوے کی حد تک نہیں، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، اس کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، اس کے وقت سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری علامت آپ نے یہ بیان کی کہ اس کی محبتیں بھی پھر اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی خاطر ہوتی ہیں، اس کے تعلق بھی اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی خاطر ہوتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کسی حد تک یہ نشانی تو آج آپ کی پوری ہو رہی ہے۔ ان درویشوں سے، اس معذور بچے سے، اس حافظ قرآن سے، اس بیٹے سے، میرے سے، حضرت قاری صاحب سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے نا، صرف آپ دین کے لیے آئے، قرآن کے لیے آئے۔ ہمارا گمان یہی ہے،
ہمارا خیال یہی ہے، تو یہ علامت ہے کہ آپ ایمان میں سچے ہیں۔ اس کے تعلق ایمان کے اینگل سے بنتے ہیں، دنیا کے تعلق، آخرت کے تعلق، بین الاقوامی تعلق، ملکوں کے تعلق۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہمیں اسرائیل سے یہ فائدہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارا امریکہ کے ساتھ یہ مفاد ہے، وہ یہی نہیں دیکھتے کہ ہمارا فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ، مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور تیسری علامت آپ نے یہ بیان کی کہ جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے اس کو کفر سے نفرت ہو جاتی ہے، کفر سے بھی، کفر کے کاموں سے بھی۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ایک مسلمان بھائی کو قتل کر دینا ایمان ہے یا کفر ہے؟ تو ایمان والے کو اس کفر سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کتنی نفرت؟ پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا، تشبیہ دے کے بتایا۔ ایسے نفرت ہوتی ہے جیسے کسی کو کہا جائے نا تجھے اس تندور کے اندر پھینکنا ہے تو وہ جائے گا، ٹھیک ہے جی پھینکو، خود ہی بھاگ کے جائے گا تندور کے اندر، آگ کے اندر چھلانگ لگائے گا۔ تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہر کفر کے عمل کو، اللہ کی ہر نافرمانی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں گویا کے جا رہا ہوں، تو پھر وہ کفر سے نفرت کرتا ہے۔ ایسی نفرت جیسے آگ میں جانے سے بھاگتا ہے، ایسے وہ کفر کے کاموں سے بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر ایمان سچا نہیں ہے تو منافقت کی بھی پھر 3 نشانی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، لڑائی ہو جائے تو کوئی اصول ہی نہیں اس کا، جھگڑے پہ اتر آتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا میں مسلمان ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہتان، غیبت، چغلیاں، باتیں، فضولیات، یہ 3 نشانیاں ہوں گی کہ ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا۔ آخری بات یہ بھی سن لیجئے کہ دل میں داخل کیسے ہوتا ہے، وہ بھی 3 نشانیاں ذہن میں رکھیں۔ 3 چیزیں ہیں جن سے ایمان دل کے اندر اترتا ہے۔ سب سے پہلی چیز غور و فکر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ سوچتا ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، آخری منزل قبرستان ہے، بڑے بڑے چودھری وڈیرے وہاں پڑے ہوئے ہیں، زمینوں کے بڑے بڑے مالک، بڑے بڑے جاگیردار لیٹے ہیں، ان کی قبروں پہ گھاس اگا ہوا ہے۔ تازہ تازہ جب فوت ہوئے تھے 2-4 دن کے لیے ان کے بیٹے بیٹیاں آ جاتے تھے، آنسو بہا لیتے تھے۔ جب پوتوں تک بات پہنچی تو ان کو تھوڑا تھوڑا یاد تھا، کوئی دادا بھی ہوتا تھا، اور جب پڑپوتوں تک بات پہنچی تو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا ان کی قبر کہاں ہے۔ وہ سوچتا ہے جب دنیا یہی ہے تو آخرت کے لیے کیوں نہ کریں، اللہ کے لیے کیوں نہ کریں، اللہ کے رسول کے لیے کیوں نہ کریں۔ یہ جتنے میرے تعلق ہیں یہ تو دھاگے سے بھی کچے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بیویوں کو اور شوہر مل جاتے ہیں، شوہروں کو اور بیویاں مل جاتی ہیں، دوستوں کو اور دوست مل جاتے ہیں۔ چلے یہ نہ بھی ٹوٹیں تو قیامت کے دن تو
ٹوٹ جائیں گے. جس تعلق میں نہیں ٹوٹنا وہ تو صرف دو ہی تعلق ہیں, ایک اللہ کا تعلق ہے اور ایک اللہ کے رسول کا تعلق ہے. تو میں سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیوں نہ کروں جس نے قیامت کے دن بھی ٹوٹنا نہیں ہے. غور فکر کیا کریں, اس سے ایمان ملتا ہے, اس سے ایمان ملتا ہے. دولت کو سنبھال کے کتنی دیر تک رکھ لیں گے, کیا کر لیں گے آپ, کہاں لے جائیں گے آپ. دوسری چیز جس سے ایمان ملتا ہے, ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے. پھر اس کو سمجھنا ہے, پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, پھر اس میں تدبر کرنا ہے, اس کی تفسیر سیکھنا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ سارے نیک اعمال ہیں. نماز پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, زکوٰۃ دینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, صدقہ کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ذکر الہی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, غریبوں کو پوچھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ نیکیاں کرتے جاتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہوا, ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینا اور ایک ہے دل میں ایمان اتر جانا. جب دل میں ایمان اترتا ہے تو اس کی تین نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دوسری نشانی ہوتی ہے سارے تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو کے گزرتے ہیں. تیسری نشانی یہ ہوتی ہے اس کو کفر سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر میں نے دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتایا کہ ایمان اگر کچا ہو تو منافقت کی بھی تین نشانیاں ہوتی ہیں. بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے, وعدے کو توڑ دیتا ہے, اور جب بھی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے اس کا کوئی اصول اور میرٹ نہیں ہوتا, پھر بس وہ جھگڑا جیتنا چاہتا ہے, چاہے اس کو گالیاں دینی پڑے, جھوٹ بولنا پڑے, 400 صفحے لکھ کے وکیلوں کو لاکھوں روپے دے کے جھوٹ لکھوانا پڑے, صفحے سیاہ کرنا پڑے, وہ کرتا رہتا ہے. یہ تین نشانیاں ہوتی ہیں. ایمان اس کا بڑا کچا ہے. اور تین چیزیں ہیں جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے پہلے غور و فکر سے ہوتا ہے کہ میرا خالق, میرا مالک, دنیا کی حقیقت, انجام, قبر, موت ہے کیا یہ دنیا. جیسے جیسے بندہ سوچے گا ایمان میں اضافہ ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ جو بھی وہ نیکی کرے گا اتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. جتنا گناہ کرے گا ایمان میں کمی ہوتی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے. اس آیت کا ترجمہ سنیں اور مجھے اجازت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. یہ بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پہ یقین و ایمان نصیب ہوا، پھر شک میں نہ پڑے، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگا دی۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اور اس کی آخری 2 آیات سے پہلے والی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سچا ایمان نصیب فرما دے، ایمان کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرما دے، ایمان بنانے کی فکر نصیب فرما دے، ایمان والے اعمال اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ایمان والی محنت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔